اس طریقے سے اللہ کے رسول نے انصاف کیا. جنگ خیبر کا واقعہ ہے. خیبر کا پورا علاقہ 100% یہودیوں کا علاقہ ہے. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. یہ وہاں کسی گاؤں میں گئے تو یہودیوں کی تو مسلمانوں سے چلی نہیں تھی. اس نے اکیلے میں پار کر کے ان کو مار کر کے گڑھے میں پھینک دیا. سہیل کے بھائی سہیل آگے پیچھے تھے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ مرڈر کس نے کیا, لیکن یہ پتہ تھا کہ انہیں یہودیوں نے مرڈر کیا ہے. اللہ کے رسول کے بعد مقدمہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا گواہ نہیں دیا. اللہ کے رسول مارا ہی نہیں لوگوں نے کہا پورے یہودیوں کو تو نہیں پتا کہ اجازت کی ایک آدمی کی بنیاد پر. تو انہوں نے کہا کہ کسی پر شک کر کے کیوں نہیں پکڑ سکتے. آپ اگر گواہی دو لے کر کے آئیں گے تو مقدمہ چلے گا, ورنہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی کہ اس کا بلڈ منی پے کرے, لیکن ہم کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتے. آپ نے نتیجہ یہ نہیں کرا کہ صحابی کا بلڈ منی جس کو فدیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اسلامی حکومت کے خزانے سے ادا کیا. کسی ایک یہودی کو پکڑا نہیں گیا اس میں کہ تم پر شک ہے. ایک عدل اور انصاف جو اللہ کے رسول کا بہت مشہور ہے وہ بیویوں کے درمیان میں ہے. قرآن مجید نے بڑی صراحت کہا ہے کہ کوئی آدمی دو بیویوں 3 بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتا. قرآن نے کہا ہے کہ آپ انصاف کرنے پر قادر نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرتے تھے کہ انصاف کیا جائے. انصاف سے ڈسکشن سمجھ لیجیے انصاف کیسے کیا بیویوں کے درمیان میں. مولانا تھانوی کی بھی 2 بیوی تھی. 2 سیب لے کر کے آئے آپ بازار سے. آپ انصاف کرنے کے لیے ایک بیوی کو دے دیں دوسرا بیوی کو دے دیں, انصاف ہو گیا. انصاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جو سیب آپ نے اس بیوی کو دیا وہ کھٹا ہو اور اس بیوی کو دیا میٹھا ہو, لہٰذا اس کو کاٹو, آدھا اس میں کر دو آدھا اس میں کر دو, کہ اگر کھٹا جائے تو آدھا ادھر سے, اس کو کہتے ہیں انصاف. انصاف کون کرتے چاہیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے انصاف نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انصاف کیا بیویوں کے ساتھ. ایک بیوی کا 9 یا 11 ملا کر کے ساری بیویاں ہیں. کسی بیوی سے ایک حدیث یہ مروی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ. ایک بھی واقعہ مروی نہیں ہے. کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تو میرا کان ٹھیک بھی تھا نہیں بھی ٹھیک تھا. 2 شادی کر رکھی انہوں نے کہا مولانا ہماری دونوں بیویاں بہت لڑ رہی ہیں. ہم نے کہا وہ نہیں لڑ رہے, دونوں بیویاں اگر نہیں لڑ رہے تو اپنا لڑ رہی ہیں, لڑنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو چھوٹی بیوی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے کہ تم اپنی تنخواہ کو 2 حصے میں بانٹو. 2 بیویاں ہیں, 5,000 روپے ملتے ہیں تو 2,500 تو مل دو, 2,500 ان کو دے دو. تو کیا میں ایسا کر دوں گا تو انصاف ہو جائے گا؟ ہم نے کہا انصاف تو ہو جائے گا. بچے کتنے؟ کہا پہلے کہ 5 بچے ہیں, دوسری کے 1 بچے. ہم نے کہا بچوں کا خرچہ الگ سے دو گے کہ نہیں؟ کہا نہیں بچوں کو دیں گے. ہم نے کہا بچے تو بیوی کے ہوتے ہی نہیں نا, بچے تو ابا کے. نام چاہیے کس کا لکھا جاتا ہے؟ اما نہیں لکھا جاتا. قیامت میں اما کا نام پکارا جائے گا, لیکن یہاں ابائی کا نام چلتا. اب مطلب قیامت میں اما کا نام پکارا جائے گا. وہ بھی اللہ کے رحمان ہے, وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر کسی کا راز فاش ہو جائے. ہم یہاں کسی کے بارے میں جیسے بات پڑھاؤں تو آپ سن رہا ہوں, لیکن اما دوسری نہیں ہوتی. اس لیے پروردگار عالم ہماری عزت رکھنے کے لیے وہاں پر اما کے نام سے پکارے گا, ابا کے نام سے نہیں پکارے گا. اسی کا معنی میں رب کو رحمان اور غفور الرحیم کہا گیا ہے. یہ سب ہماری کھوپڑی میں نہیں گھستا ہے. بہرحال میں نے ان سے کہا, ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ 2 بیوی ہیں, ان کے 5 بچے ہوں, 1 بچہ ان سے کیا مطلب 2,500 دے دیا, 2,500 دے دیا, باقی کب لو. ہم نے کہا ایسے نہیں انصاف ہوتا. 5 بچے کا خرچہ نکالو, مثال کے طور پر تم 500 روپے ایک بچے کا خرچہ مانتے ہو تو 2,500 بچوں کا خرچہ ہو گیا. اس کے پاس 1 بچہ ہے, 500 اس کو دے دو. اب دونوں بیوی کا 1 خرچ ہو گئے, وہ برابر دینا پڑے گا. 1,000 روپے دونوں دے دو تو اس کو 1,500 دینا پڑے گا, اس کو 3,500 دینا پڑے گا, تب جا کر کے انصاف ہوگا.
یہ ایسے بہت لوگ اچھا دیتے ہیں 2 بیویوں کے بارے میں، جہاں ہم آدھا کا بانٹنے لگے، بچے آپ کے ہیں، بیوی کے بچے نہیں ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اتنا اللہ کے رسول گھبراتے تھے. کون سا ہوا کہ اللہ میں انصاف کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ دل ہمارا نا عائشہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس پر ہماری پکڑ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی بولے ہیں کہ دل ہمارے کنٹرول میں، بھائی کیا کرنا. اللہ کیا بولے گا؟ صاحب کے دل کا ریموٹ کس کے ہاتھ پہ ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ وہ جو دل ہمارا مائل ہو رہا ہے اس پر ہماری چیز نہیں کرنا. رہا یہ فزیکلی عملی شکل میں ہم کبھی ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کیا کہ کسی بیوی نے کسی کے بارے میں یہ کمپلینٹ کیا ہو. لہٰذا جن لوگوں کے پاس 2 بیویاں یا 4 بیویاں ہیں تو ان کو اس سلسلے میں کیونکہ حدیث میں آتا نا کچھ گناہ والے قیامت میں ڈسٹنگوش کیے جائیں گے، ممتاز رکھے جائیں گے. قیامت پہ یہ ضرور سے دیکھ کے معلوم ہوگا کہ یہ بندہ فلاں کیٹیگری میں داخل ہے. کچھ لوگ ہیں بہت لمیٹڈ ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کون جو شادی کیا ہے اور انصاف نہیں کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا یہ ایسے جھکا جھکا چلے گا، ایک انصاف جھکا جھکا چلے گا. لوگوں کو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حضرت دوسرے بیوی والے ہیں یا تیسری بیوی والے ہیں، یہ ان کا ایسے جا رہا ہے. لہٰذا اس سلسلے میں بھی جو ہے عدل انصاف اللہ کے رسول کا بڑا مشہور ہے. سفر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کسی بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے چلا جائے، یہ اختیار ہے. اللہ کے رسول اس میں بھی کیا کرتے تھے جس میں شرعی لحاظ سے اختیار تھا. آپ سارے بیویوں کا نام لکھتے تھے اور بولتے تھے بھائی پرچہ اٹھاؤ. کسی تیسرے آدمی سے پرچہ اٹھایا جاتا تھا جس کا نام نکل آتا تھا وہ سفر میں ساتھ جاتا تھا. یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف فرماتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو انصاف کی تعلیم کی ہے اس پر ہم کو ہر جگہ جانور دینا چاہیے. اور آج کل وہاں جب ہمارے گھر سے دوسروں کا پنگا ہو رہا ہے ایسی شکل میں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر والے کا سپورٹ کریں ہی نہیں. اگر حق پر ہے تو سپورٹ کریں، اور اگر باطل ہے تو باطل کا سپورٹ یہی ہے کہ اس کو باطل سے روکا جائے. حضور نے فرمایا، حضور کے زمانے میں ایک محاورہ بڑا مشہور تھا، ان کو رکھا گیا ظالمن اور مظلومن. قریش کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جملہ تو یہی ہے لیکن اس کی تشریح اب سن لو. آپ کو سینٹنس یہی رہنے دو. ان کو رکھا گیا ظالمن اور مظلومن کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، لیکن اس کا ایکسپلینیشن آپ سن لو. اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنے دینا، یہی اس کی مدد ہے. ایک آدمی ظلم کر رہا ہے آپ اس کو روک دیں، یہ اس کی مدد ہے. کیوں مدد؟ اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جاتا آپ اس کو جہنم کرو گا، جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت کی. لہٰذا اس کی یہی مدد ہے کہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دیا جائے. تو ہمارے گھر والوں سے جب دوسروں کا ہو تو ان کی مدد یہی ہے کہ آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو اس میں آپ کی غلطی ہے. اس کا ایک اور بہت فائدہ ہوگا. وہ جو بار بار بازو والے ہیں یا بار بار گھر میں لڑائی کر رہی ہے اس کو انکریجمنٹ نہیں ہوگا. یہ ہم جو 100% اس کا سپورٹ کرتے رہتے ہیں وہ سمجھتی ہے بیوی ہماری کہ ہم کچھ بھی کریں شوہر کا ہمارے چٹکی پہ ناچنے والے ہیں. وہ جو اشاروں پہ لگا کر کے آپ کو انصاف کا دامن چھڑاتی ہے وہ دامن جو ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے اس میں ہم انکریج کرتے ہیں اس کو ابھارتے ہیں. زیادہ اگر یہ رویہ ہم اختیار کریں گی کبھی جب وہ ناحق ہو تو اس سے کہیں گے دیکھو یہاں پر تمہاری غلطی ہے. بہت دل پرسے کی بات کہنا آسان ہے، کرنا بیوی کے بعد خاص کر بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ بابو سب مشکل ہی ہیں. 2 رکعت اطمینان سے نماز پڑھنا بھی مشکل ہی کام ہے، کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. کیونکہ ہر مشکل کے بعد بھی کیا ہوتی ہے؟ آسانی آتی ہے. ایک بچے نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، شروع کی پوری زندگی اس کی تکلیف پہ گزرتی ہے، تبھی جا کر کے وہ آ کر کے MBBS یا MD جو کرنا چاہتا. ایسا نہیں ہو سکتا ادھر پورا مزے کرو اور پھر ہارٹ سے